بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے وہی درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس وقت میں رات گئے یہ ویڈیو آپ کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک انٹرویو کا ایک کلپ دیکھا۔ اس کو میں نے بار بار دیکھا، اس کی گفتگو پہ غور کیا، اور میں ہماری سیاست میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس پر کچھ چیزیں سوچنے پر مجبور ہوا۔ اس لیے میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہ ویڈیو ابھی کرنی ہے، آپ سے اس معاملے پر بات کرنی ہے۔ میں بڑا حیران ہوں اس تمام تر گفتگو کو سن کر، اور اس لیے میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو میں ایک تو میں اس انٹرویو پر جو میاں شہباز شریف صاحب کا ہے اس پر کچھ بات کروں گا آپ سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنجاب میں ایک بڑے دفتر میں پراسرار سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں، بھاگ دوڑ کی کوششیں دیکھی گئی ہیں، وہاں اٹھا پٹخ دیکھی گئی ہے، وہاں کافی کچھ ہو رہا ہے، اور تحریک عدم اعتماد کے کھیل سے اس کا لینا دینا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی خبر اس معاملے میں ہے، یہ خبر میں آپ کو آگے جا کر دوں گا۔ اس کے علاوہ میدان لگ گئے، وہ سب سے بڑا اجلاس جو قومی اسمبلی کا ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا ہے، اور اس ایجنڈے میں جو آئٹمز ہیں ان میں تحریک عدم اعتماد شامل ہے۔ اب کیا ہوگا اس سلسلے میں ہمیں آج صبح 11 بجے تک انتظار کرنا ہے۔ اپوزیشن نے اپنی حکمت عملی تیار کر لی، اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے انٹرویو کی بات۔ آج نیوز پر آسما شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں میاں شہباز شریف صاحب مہمان موجود تھے اور انہوں نے انٹرویو دیا۔ میاں شہباز شریف صاحب نے پروگرام میں موجودہ سیاسی صورتحال پہ بات کی، عمران خان صاحب پہ بات کی، تحریک عدم اعتماد پہ بات کی، عمران خان کی حکومت کی کارکردگی پر بات کی، اس عرصے پر بات کی، اس کے بعد اپنے پلانز پر بات کی۔ لیکن انٹرویو کا ایک حصہ، میاں شہباز شریف کی گفتگو کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس پر اس وقت مجھے بطور خاص آپ سے بات کرنی ہے۔ میاں شہباز شریف کی گفتگو کا یہ حصہ خاتون اول بشرا بی بی کے بارے میں ہے، اور بشرا بی بی کے بارے میں بات کرتے ہوئے، بنی گالہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے، عمران خان کی سیاست، موجودہ سیاست کے بارے میں بات کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے ایک بار پھر وہی کیا جو کیا جاتا ہے، اور طریقہ واردات وہی تھا جو عام طور پر ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ بعد میں یہ فرمائیں گے کہ ہم نے نام نہیں لیا، ہم نے نام نہیں لیا، اور پھر ایسی چیزوں کے بعد ان کے فالوورز سوشل میڈیا پر آ کر انتہائی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں دونوں جانب سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بھی فالوورز جواب دیتے ہیں، نون لیگ کے لوگ بات کرتے ہیں، اور پھر دونوں جانب سے کہتا ہے ہم نے نام کہاں لیا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے اس کلپ میں، گفتگو کے اس حصے میں جو باتیں ہوئی ہیں، میں نے اس پر ٹویٹ بھی کیا اور کہا کہ جو اس وقت مرحلہ ہے سیاست کا، اس میں عمران خان صاحب کی زبان پہ بڑی بات کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکوں کا ٹولہ، چوروں کا گلدستہ، کبھی ڈاکوں کا گلدستہ، اس کے علاوہ ڈیزل کہتے ہیں، زرداری ڈاکو کہتے ہیں، مقصود چپڑاسی والا، شہباز بوٹ پالشیا، یہ سب کہتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے زرداری کے بارے میں، فضل الرحمان کے بارے میں، عمران خان۔ لیکن اس وقت کیا ہوا ہے، شہباز شریف نے ان تمام حالات میں، اور اس راؤنڈ میں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اس راؤنڈ کی ابتدا آصف علی زرداری نے کی تھی ناپاک وزیر اعظم کہہ کر۔ اب یہ سیاست میں لمٹس کراس کرنے والی ہے چیز، اور اس کی ابتدا آصف علی زرداری نے کی تھی۔ اس کلپ میں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے اور عمران خان جو ہیں وہ امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں یہ میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ رہا ہوں کہ منو مرغی کے گوشت کو جلایا جاتا ہے۔ بنی گالہ میں منو مرغی کے گوشت کو جلایا جاتا ہے، لوگوں کو آج دال نہیں ملتی کھانے کے لیے، آج روٹی کو لوگ ترس رہے ہیں، بچے دودھ کو ترس رہے ہیں، اور بنی گالہ میں جادو ٹونے۔ اس کے بعد کچھ الفاظ ہیں، وہ آج ٹی وی کی جانب سے والیوم بالکل گرا دیا تھا، مکمل میوٹ نہیں کیا تھا، آلموسٹ میوٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آواز اٹھتی ہے، اور شہباز شریف کہتے ہیں منو مرغی کا گوشت جلایا جاتا ہے۔ اندازہ کریں شہباز شریف صاحب کے الفاظ ہیں، یہ عالم ہے۔ پھر کہتے ہیں ریاست مدینہ اور امر بالمعروف۔ یہاں آسما شیرازی صاحبہ ان سے کہتی ہیں شہباز صاحب آپ بڑی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں شہباز شریف صاحب ان کو ٹوکتے ہیں دوبارہ، اور پھر کہتے ہیں میں بڑی ذمہ داری سے بات کروں، بڑی ذمہ داری سے بات کروں۔ اس لفظ کو یاد رکھیے گا، ذمہ داری کو۔ میں یہ ریکارڈ پر بغیر تردید کے خوف کے کہہ رہا ہوں۔ انگلش میں کہتے ہیں وہ کہ آئی ایم سیئنگ دس آن ریکارڈ وداؤٹ اینی فیئر آف کانٹراڈکشن۔ جو لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں، ان کو اپنی گریبان میں جھانکنا چاہیے، جا کر دیکھیں آئینے میں اپنا چہرہ، پھر میوٹ ہو جاتا ہے۔ پھر شہباز شریف صاحب کچھ ایسی بات کرتے ہیں، ان تمام باتوں سے بھی آگے جا کر یہ جو گفتگو ہے جس میں ان کی جماعت مسلسل خاتون اول کی بات کرتی ہے، مریم بی بی ایسی تمام باتیں کر چکی ہیں۔ شہباز شریف اس سے پہلے کئی بار اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں، لندن میں کر چکے ہیں، اسلام آباد کی فضاؤں میں جادو ٹونا ہے وغیرہ، وچ ہنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ تمام باتیں یہ کرتے ہیں۔ اب یہ پھر جو ہے دوبارہ شروع ہو گئے،
اور معاف کیجیے میں نے وچ ہنٹ کہہ دیا, وچ ہنٹ ایک الگ چیز ہے, لیکن بہرحال وچ کرافٹ کے الفاظ شہباز شریف نے یوز کیے تھے, وچ کرافٹ. اچھا یہ جو ہے پھر یہ کہتے ہیں میوٹ ہو جاتی دوبارہ آڈیو, اور کہتے ہیں مدینہ شریف میں یہودی نے جس طرح حرکت کی تھی. اب یہ کہاں ملا رہے ہیں, یہ فضل الرحمان والی لائن ہے. قرآن حکیم میں اس کے خلاف سخت تنبیہ کی گئی ہے. وہاں پر منو مرغی کا گوشت جلایا جاتا ہے. بنی گالا میں یہ آپ کو لیڈ دے رہا ہوں, یعنی آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں, شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں. پھر آسماں کہتی ہیں ان سے اب یہ قائد حزب اختلاف کہہ رہے ہیں, اگر کوئی اور کہتا تو ہم چیلنج کرتے. تو قائد حزب اختلاف کو چیلنج کیوں نہیں کہہ سکتا؟ ان سے کہا جائے کہ آپ ایک خاندان پر, ایک شخص پر, ملک کے وزیر اعظم پر, اس کی اہلیہ پر بہت بڑا الزام لگانے, لائیں دکھائیں تصویریں, لائیں دکھائیں فوٹیج, لائیں دکھائیں ایسی چیزیں جن کی تردید نہیں کی جا سکتی, کیونکہ الزام آپ لگا رہے ہیں. جو الزام لگاتا ہے ثبوت وہ دیتا ہے, یاد رکھیے گا یہ قانون کا پرنسپل ہے, الزام لگانے والا ثبوت دیتا ہے. شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں, میں بطور ایک پاکستانی کی بات کروں, میں بالکل ذمہ داری سے بات کروں, لوگوں کو روٹی نہیں ملتی اور وہاں پر منو مرغی کا گوشت جلایا جاتا ہے, کھلایا نہیں جاتا. اس کا دوبارہ کہتے ہیں کھلایا نہیں جاتا, اٹ از برنٹ ٹو ایشز, راکھ کر دیا جاتا ہے. پھر آسماں پوچھتی ہیں ثبوت ہیں اس کے, ثبوت موجود ہیں اس کے. شہباز شریف صاحب اس کے بعد جملہ کہتے ہیں میری جو بات ہے اس کی تردید یہ لوگ ثبوت کے ساتھ کر دیں. الزام آپ لگانے اور تردید دوسرا ثبوت کے ساتھ کر دیں. اب عمران خان کہتے ہیں کہ رائے ونڈ میں منو بکرے کا گوشت جلایا جاتا ہے, منو بکرے کا گوشت رائے ونڈ میں جلایا جاتا ہے. اب اس بات کا ثبوت عمران خان کو دینا ہوگا, اور عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ ثبوت کے ساتھ تردید کرتے ہیں. تو جو آپ نے نہیں کیا اس کو نہ کرنے کا ثبوت آپ کہاں سے لیں گے؟ آپ نے کیا ہے تو آپ کا مخالف شاید آپ کے کرنے کا ثبوت تو لا سکتا ہے, لیکن جو آپ نے نہیں کیا اس کا ثبوت آپ کہاں سے لائیں گے؟ یہ آپ الزام لگا دیں آپ کا مخالف اور اس کے بعد آپ بیٹھے رہیں اور کہیں نہیں جی ثبوت لے آئیں, عمران خان ثبوت لے آئیں. یہ شہباز شریف صاحب کا فرمانا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے امر بالمعروف, مسئلہ ہے عمران خان کا جلسہ. عمران خان کے جلسے کی تھیم امر بالمعروف و نہی عن المنکر, عمران خان کی آج کی ویڈیو, یہ ہے مسئلہ. ان کو خوف ہے عمران خان کے جلسے کا, اور عمران خان کے اس جلسے کے خوف کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو اس پروگرام سے لفظ با لفظ نوٹ ڈاؤن کر کے بتائی ہیں. کیونکہ عمران خان نے یہ بتا دیا کہ وہ جلسہ کریں گے. یہ تینوں چاروں مل کے جانتے ہیں کہ اس طرح کا جلسہ نہیں کر سکتے. عمران خان نے جس طرح کے جلسے کر دیے, ان میں سے کوئی اس طرح کی تقریر جلسے میں نہیں کر سکتا جو تقریر عمران خان کر دیتا ہے. تو یہ لوگ جو ہے اس خوف کے تحت یہ تمام باتیں کر رہے ہیں, اور اس وجہ سے یہ لوگ اس لیول پر سیاست کے اتر آئے ہیں, اور یہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں رپورٹس آ رہی ہیں کہ پرسرار سرگرمیاں دیکھی گئی ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں. وہاں پر عثمان بزدار, ایک تو خبر یہ عثمان بزدار بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے عثمان بزدار ملک سے جا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے عثمان بزدار امریکہ جا رہے ہیں. اب خبر کیا آئی ہے کہ وہاں پر پرسرار سرگرمیاں ہو رہی ہیں, ریکارڈ منتقل کیا گیا ہے ٹرکس میں بھر کے, اور کچھ لوگوں نے آ کر سی ایم ہاؤس کا جو کیمروں کا ڈیٹا ہے وہ اڑا دیا ہے. میں نے اس سلسلے میں سی ایم ہاؤس میں موجود ایک صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو رہا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ تو یہی کہیں گے نہیں ہو رہا. کہیں گے نہیں جی میں اس کا پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کا ثبوت لے آئیں, یہ سب نہیں ہو رہا. کہنے لگے جو الزام لگا رہے ہیں وہ ثبوت ہیں, اور طریقہ بھی یہی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں میری ایک اور شخصیت سے بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس وقت اس موجودہ سیاسی صورتحال میں آپ کو البتہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ ایک بڑا استعفیٰ تیار ہے. اس سیاسی صورتحال میں ایک بڑا استعفیٰ تیار ہے. یہ استعفیٰ لکھ لیا گیا ہے, یہ استعفیٰ جو ہے وہ اپنے ہیڈ کو دے دیا جائے گا, اور یہ استعفیٰ جو ہے آنے والا ہے. کسی بھی لمحے یہ استعفیٰ ہمارے سامنے ہوگا. یہ اگلے 2-4 روز کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, اور اس کا لینا دینا ہے تحریک عدم اعتماد کے اس کھیل سے. اس کی مزید ڈیٹیل میں جلد آپ کو بتاؤں گا, لیکن ابھی میں آپ کو اس وقت بتا سکتا ہوں کہ ایک بڑا استعفیٰ جو ہے وہ اس وقت تیار ہے. پھر آخر میں آپ کو بتاؤں میں جاتے جاتے کہ ایک بڑا میدان جو ہے وہ لگ گیا, جس کی تیاری تھی, جس دن کا انتظار تھا 25 آج صبح قومی اسمبلی کا اجلاس ہے 11 بجے. متحدہ اپوزیشن نے اپنا اجلاس کیا اور کہا کہ 10 بجے پہنچیں گے ایوان میں. ایوان میں 10 بجے پہنچیں گے. تمام لوگوں کو حاضری یقینی بنانے کے لیے کہا گیا ہے. نون لیگ کے لوگ, فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ, پیپلز پارٹی کے لوگ, تو کہا گیا کہ اپنی حاضری مکمل طور پر یقینی بنائیں, ایوان میں رہیں. اور حکمت عملی یہ تیار کی گئی ہے کہ ایوان سے اٹھ کے نہ جائیں, ایوان میں مسلسل بیٹھیں, ایوان میں تمام وقت بیٹھیں, کوئی شور نہ کرے, انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. عام طور پر ایوان مچھلی منڈی بنا ہوتا ہے, نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں. ہم پریشر ڈالیں گے کہ تحریک عدم اعتماد آج ہی ٹیبل ہو. آج ہوگا یہ
کہ جو مرحوم رکن ہے خیال زمان، ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور دعا کی جائے گی، اور اس کے بعد اجلاس ملتوی ہو جائے گا. 2 سے 3-4 روز کے لیے اجلاس ملتوی ہو جائے گا، اور پھر تحریک دمدمات ٹیبل ہوگی. ایجنڈا جاری ہو چکا ہے، اور اس کے بعد 7 دن ہوں گے. تو یہ جو ہے وہاں سے جب تحریک دمدمات ٹیبل ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد ہوگا، پھر اس کے بعد تقاریر ہوں گی. 3 دن تک اس پہ ووٹنگ نہیں ہوگی، 7 دن کا وقت ہوگا. تو اب یہ کیا گیا ہے، اور اس تمام تر صورتحال میں اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ تحریک عدم اعتماد آج ہی ٹیبل ہو. روایت یہ ہے کہ پہلا جو اجلاس ہوتا ہے سیشن کا، اس میں مرحوم کے لیے فاتحہ کی جاتی ہے اور اجلاس ملتوی کر دیا جاتا ہے. روایت کے مطابق یہی سب کچھ ہوگا، یہ بتایا جا رہا ہے. لیکن اپوزیشن اس معاملے پر پھر احتجاج کرے گی. دھرنا بھی اپوزیشن ایوان میں دے سکتی ہے، اور وہ اس سے پہلے تک یہ بتائیں گے، مکمل نظم و ضبط کا مظاہرہ کر کے باہر آ کر میڈیا کو، کہ ہم نے آج اسپیکر کو پورا موقع دیا کہ اجلاس ملتوی نہ کریں، کورم بھی پورا تھا، سب کچھ تھا، لیکن دیکھیے اسپیکر نے ایک بار پھر عمران خان کی ٹائیگر فورس کا کارکن ہونا شو کیا ہے. تو یہ اپوزیشن کی تیاری ہے. اب بڑا اجلاس ہونے والا ہے. آئی کیپ یو پوسٹڈ. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.